بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 وظائف ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو ضرور پڑھنے چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ وظائف بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے فضائل و برکات احادیث طیبہ میں بہت زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ وہ ہے کلمہ طیبہ شریف کا وظیفہ، دوسرا وظیفہ استغفار کا وظیفہ، اور تیسرا وظیفہ ہے وظیفہ درود و سلام۔ میں آپ کو ان کے فضائل بتاتا ہوں، سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ یہ اوراد و وظائف اپنے دامن میں کتنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ وہ ہے کلمہ طیبہ شریف کا وظیفہ۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، بروز قیامت ہر نیکی تولی جائے گی سوائے اس کلمے لا الہ الا اللہ کے، کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ شریف رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین اور آسمان رکھے جائیں تو پہلا پلڑا لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہی وزنی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زمین بھر کر بھی گناہ لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کثرت کے ساتھ اس کلمہ طیبہ شریف کا ورد کیا کریں تاکہ موت کے وقت بھی یہ پاکیزہ کلمہ آپ کی زبان پر جاری ہو۔ اب میں کلمہ شریف کے چند وظائف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کر دیں گے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن میں 200 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس کے درجے کو نہ کوئی پہلے والا پا سکتا ہے اور نہ بعد والا، مگر وہ جو اس سے افضل عمل کرے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو 200 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، اور اس کے درجے کو نہ کوئی پہلے والا پا سکا نہ ہی بعد والا پا سکے گا، سوائے اس کے کہ جو 200 مرتبہ سے زیادہ پڑھے۔ اور ایک اور وظیفہ جو نامہ اعمال کو نیکیوں سے خوب وزنی کرنے والا وظیفہ ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی بازار میں یہ کلمات پڑھے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے، اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بازار تو ہم جاتے ہی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان کلمات کو یاد کر لیں۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اتنا زیادہ ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہوں کی مغفرت اور جنت میں گھر۔ تو یہ بہت زبردست وظیفہ ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اور دوسرا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ ہے استغفار کا وظیفہ، کہ جس کے متعلق حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دے گا، ہر مشکل اس پر آسان فرما دے گا، ہر غم سے اسے نجات عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جبھی تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جو سامان نجات ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائے۔ تو پوچھا گیا کہ یا سیدی سامان نجات کیا ہے، کون سا ہے؟ فرمایا سامان نجات استغفار ہے، اور یقین مانیے استغفار کا وظیفہ ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ جہاں کوئی وظیفہ نہیں چلتا نا، استغفار کا وظیفہ چلتا ہے۔ سچے دل سے جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا ہے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی پریشانیاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور حاجات بھر لانے کا بہترین وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ صبح و شام کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے۔ تیسرا وظیفہ وہ ہے وظیفہ درود و سلام، جس کو سب سے بڑا وظیفہ کہا جاتا ہے، جس کو روحانیت کے حصول کے لیے بہترین وظیفہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے وظائف دل کو پاک کرتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ روح کو پاک کر دیتا ہے، اور بندے کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توجہ اور قرب خاص کا حقدار بنا دیتا ہے۔
یہ وہ وظیفہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہترین وظیفہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر جائز حاجت، مراد، خواہش کی تکمیل کے لیے بہترین وظیفہ تصور کیا جاتا ہے۔ کتابیں بری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات کے ساتھ کہ جب ان پر کوئی بھی مشکل آئی، انہیں کسی بھی پریشانی کا سامنا ہوا، تو جب انہوں نے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور درود پاک کی برکت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا۔ تو یہ وہ ایسا مبارک وظیفہ ہے، ایسا اینٹی بائیوٹک وظیفہ ہے کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، یقین کامل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ آپ درود شریف کی کثرت شروع کر دیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ کی پرابلمز سالو ہو جائیں گی۔ جو شخص چاہتا ہو نا کہ اس کی روحانیت ترقی کرے اور وہ اللہ کا نیک بندہ بن جائے، گناہوں سے نفرت اور جو ہے وہ آخرت کا خوف اور قبر و حشر کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو اور اللہ کا برگزیدہ پسندیدہ بندہ بن جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وظیفہ درود و سلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی ہی اس کا مقدر بنے گی۔ تو یہ تینوں وظائف بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ آپ ثواب کی نیت سے ان کو شیئر ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کا نامہ اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا۔